السلام علیکم۔ بات چل رہی تھی سائنٹیفک میتھڈ کے اوپر، تو ہم نے دیکھا کہ سائنٹیفک میتھڈ کے اندر 6 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ ان 6 اسٹیپس کو ہم کس طرح پرفارم کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو سائنٹیفک میتھڈ یا اپنے اس کورس کے حوالے سے ڈیٹا سائنسز کہہ سکتے ہیں۔ آئیے 2 مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک آبزرویشن کی، آپ نے کسی چیز کو تجربہ کیا، آپ نے دیکھا کہ سردیوں کے اندر جو سمندر ہے وہ بہت دیر میں جمتا ہے، جبکہ کوئی چھوٹا سا تالاب ہوگا تو اس کا پانی بہت جلدی جم جائے گا۔ اب یہ ایک آبزرویشن ہے۔ اب آپ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا کہ سمندر تو دیر میں جما اور جو ہمارے پاس پونڈ کا واٹر تھا وہ جلدی جم گیا۔ تو اب ہمارے پاس سوال بھی آ گیا اور ہمارے پاس آبزرویشن بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ اس کی ہائپوتھیسس مفروضہ بنایا جا سکے، اس کو پرکھا جا سکے۔ ہم مفروضہ یہ بناتے ہیں کہ سمندر دیر سے اس لیے جمتا ہے کہ اس کے پانی کے اندر نمک ہوتا ہے، اور پونڈ کے اندر جو پانی ہوتا ہے فریش واٹر، وہ اس لیے جلدی جم جاتا ہے کہ اس کے پانی میں نمک نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو درجہ حرارت آپ کو تالاب کے پانی کو جمانے کے لیے چاہیے، اس سے کہیں زیادہ نیچے لوور درجہ حرارت آپ کو چاہیے سمندر کے پانی کو جمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس مفروضے کو کہ نمک کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ہمیں پروف کرنا پڑے گا، تو ہم کوئی ایکسپیریمنٹ بناتے ہیں۔ ہم ایکسپیریمنٹ میں 2 کپ لیتے ہیں اور ایک کپ کے اندر ہم ڈسٹلڈ واٹر ڈال دیتے ہیں، جو منرل واٹر کی بوتل سے آپ کے نیسلے سے نکلتا ہے، اور دوسرے کپ کے اندر اسی مقدار کے اندر اور پانی ڈالتے ہیں اور اس میں بہت سارا نمک ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد دونوں کو ہم ایک رات بھر کے لیے کسی ڈیپ فریزر کے اندر رکھ دیتے ہیں یا فریزر کے اوپر والے کھانے میں رکھ دیتے ہیں، اور صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ دونوں پانی جم چکے ہیں یا نہیں جمے۔ اور اگر نمک والا پانی نہ جمع ہو اور دوسرا پانی جم گیا ہو تو اس کا مطلب ہماری ہائپوتھیسس ٹھیک تھی کہ نمک ہی وہ اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پانی جمنے میں دیر لگا رہا ہے۔ اب اس میں دوسری بہت ساری چیزیں، اس میں ہم نے خیال رکھنا پڑے گا، یہ کنٹرول ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی ویریبل کو جانچ سکیں۔ یا اپنے مشین لرننگ کے کورس میں آپ پڑھیں گے، یا پیچھے آپ نے پائتھن کے کورس میں یا مشین لرننگ کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ سینسٹیوٹی انالیسس کسے کہتے ہیں، اس پوری اس کو ریلیشنس کیا ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ویریبلس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ایک ویریبل دوسرے ویریبل یا پیرامیٹر کے اندر انٹرفیئر نہ کر رہا ہو۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ پانی ایک جیسا ہو، صرف نمک کا فرق ہو، پانی کی مقدار بالکل ہو، کپ کا سائز بالکل سیم ہو، کپ کی کوالٹی بالکل سیم ہو، ایک کپ پلاسٹک کا ہے تو دوسرا بھی پلاسٹک کا ہو، ایک شیشے کا ہے تو دوسرا بھی شیشے کا ہو، جو فریزر ہمارے پاس ہے اس میں کنٹرول ٹیمپریچر ہو جس میں ہمیں پتہ لگ سکے کہ جی یہ 0 سیلسیس کے اوپر ہمارا پونڈ کا پانی جم جاتا ہے عام واٹر، تو 0 سیلسیس کے اوپر رات بھر یہ چلتا رہا ہے۔ ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں کسی تجربے کی۔ مثال کے طور پہ میں آگے بولتا ہوں ایک مفروضہ کہ دنیا کے اندر عورتیں زیادہ مسکراتی ہیں اور مرد کم مسکراتے ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ آ گیا، اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے اور اس کو سائنٹیفک میتھڈ کے اوپر پرکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مفروضہ جو ہائپوتھیسس ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر عورتیں زیادہ مسکراتی ہیں اور مرد کم مسکراتے ہیں، تو جینڈر ڈسپیرٹی ہمارے پاس ہے وین اٹ کمز ٹو اسمائلنگ۔ اور سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوتا بھی یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ہم آبزرویشن کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے طریقے ہیں جن سے لوگ ہنستے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ تو اب بولیں جی دنیا کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ملک ہوتے ہیں یا کچھ شہر میں لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ذات ایسی ہوتی ہے یا کوئی خاندان ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھٹا مار کے بڑے زور زور سے پاگلوں کی طرح ہنستے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہکا مار کے پورا گلا پھاڑ کے ہنستے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے، بڑی مشکل سے آپ کو گھور کے دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی وہ مسکرا بھی رہے ہیں یا نہیں مسکرا رہے۔ کچھ لوگ تھوڑا سا زیادہ مسکراتے ہیں کہ ان کے دانت نظر آنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہنسنے کے الگ الگ طریقے ہو گئے۔ پھر آپ کلچرل سینسٹیوٹیز کے اوپر بات کر لیں کہ مثال کے طور پہ ڈینمارک کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھل کے نہیں ہنستے کسی کے سامنے، گھر میں ہنس لیں گے ویسے نہیں ہنسیں گے۔ امریکہ کے اندر وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے ہنستے ہیں۔ تو اب کلچرل سینسٹیوٹیز کی بات کر لیں، مسکراہٹوں کی ٹائپس کے اوپر بات کر لیں۔ پھر آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا، آپ نے بولا چلیں ایسا کرتے ہیں، ہم 300 عورتوں اور 300 مردوں کو بلائیں گے اور سامنے ان سے 5 منٹ تک بات کریں گے اور خاموشی سے نوٹ کرتے رہیں گے کہ کتنی دفعہ مسکرایا۔ ایک ریسرچ ہے پروون کہ جو بچی ہوتی ہے، نومولود لڑکی ہوتی ہے، وہ زیادہ مسکراتی ہے اس بیبی کے جو کہ بیبی بوائے ہو، جو کہ لڑکا ہوتا ہے بچپن کے اندر کم مسکراتے ہیں، لڑکی زیادہ مسکراتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم 5 منٹ تک خفیہ ان کی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عورت کتنی بار مسکرا رہی ہے اور مرد کتنی بار مسکرا رہا ہے۔
لیکن اس میں بہت سارے اور ویریبلس بھی ہیں. ہو سکتا ہے انٹرویو کرنے والا مرد ہو تو عورتیں ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوں, یا وائس ورثہ انٹرویو کرنے والی عورت ہو تو مرد ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں. تو آپ کو بہت ساری چیزیں کنٹرول کرنی پڑیں گی. تو آپ کو ایکسپیریمنٹ میں 300 عورتیں 300 مرد بلانے پڑیں گے, تمام ذات کے, تمام برادری کے, تاکہ یونیورسل ڈسٹریبیوشن ہو لوگوں کی ملک بھر کے اندر. تو 300 انٹرویو آپ نے کروانے پڑیں گے مرد سے, 300 کروانے پڑیں گے عورت سے, تاکہ ڈیٹا کی اگر اسکیوڈ ہو رہا ہے کسی ایک طرف بایاسنے سے وہ ختم ہو سکے. بہرحال یہ 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جن کی مدد سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ سائنٹیفک میتھڈ کسے کہتے ہیں, اور ڈیٹا سائنس کی پوری اسٹوری جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ ہی ہے. اسی بات کو کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کسے کہتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم آگے بڑھاتے ہیں.